کھڑے ہو کر کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو کعبہ علیہا کہا جائے گا یا علیہ. میں یہیں پہ کھڑا ہوں جب کسی عالم کا احترام کروں تو کعبہ علیہ. اور جب وہاں دوڑ کے جاؤ اور کہوں کہ میں اعتراض کروں تو کعبہ علیہا علیہ علیہا علیہ. رسول کی بیوی نے کہا کہ کل لما دخل کی بہت دقیق مسئلہ ہے میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں. کل لما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ علیہا. رسالت کی بارگاہ میں جب فاطمہ داخل ہوتی تھی تو رسول اپنی جگہ کھڑے ہو کے احترام نہیں کرتے تھے. جہاں فاطمہ داخل ہوتی تھی وہاں دوڑ کے جاتے تھے احترام کے لیے. اپنی جگہ کھڑے ہو کے احترام کرنا الگ مسئلہ ہے. رسالت کا دوڑ کے جا کے کسی کا احترام کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. اب وہاں سے رسول کی بیوی کہتی ہے کہ جب احترام کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے ہاتھ پکڑ کے رسول احترام دے کے آتے تھے اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. بوسہ دینے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ عالم کا ہاتھ نیچے ہے, آپ نے اپنی گردن کو جھکایا اور اس کے ہاتھ کا بوسہ دے دیا. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ نہیں ہے, عالم سے کہا کہ اپنا ہاتھ اوپر کریے, ہم جھکیں گے نہیں. عالم نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور آپ نے اپنے لبوں سے بوسہ لے لیا. یہ دو طریقے بوسہ لے. رسول کی بیوی کہتی ہے کہ جب رسول کے نام فاطمہ زہرا کو ہاتھ پکڑ کے لے کے گھر کے اندر آتے تھے تو فاطمہ زہرا سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. واہ. رسالت پورے قد سے جھک کے فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی. آپ نے بہت آسانی سے سن لیا یہ مسئلہ. تو رسول جو قطع اول ہے, نور اول ہے, علم اول ہے, ہر چیز میں اول ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول کسی کے سامنے خم ہو جائے, کسی کی عظمت کو نظر میں رکھتے ہوئے, تو کون سی ایسی شخصیت ہے جو اس کے سامنے خم نہ ہو؟ میں اور بات کو واضح کر دوں. یہ تو دنیا کی بات ہے کہ رسول کے گھر کے اندر بیٹی آئی اور رسول کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اپنے وجود کو جھکا کے رسول اکرم نے فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. جب قیامت کا منظر ہوگا, میدان محشر میں شہزادی تشریف لائیں گی اور اعلان ہوگا کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے, تو جو رسول اپنے گھر سے فاطمہ کا کھڑا ہو کے احترام کرتا تھا, جب میدان محشر میں جب رسول کی بیٹی آئے گی تو کیا رسول اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر رسول احترام میں فاطمہ میں محشر کے میدان میں کھڑے ہو گئے تو امتی کو اتنی ضرورت ہے کہ بیٹھی رہے؟ امتی کو اتنی ہمت ہے, مسلمان کی ضرورت ہے کہ کہیں پر رسول کھڑا ہو جائے اور امت بیٹھی رہے نا؟ جیسے ہی فاطمہ میدان میں محشر میں آئے گی, رسول پورے سب سے کھڑے ہو جائیں گے. ادھر رسول کھڑے ہوئے, ادھر پوری امت مسلمہ احترام میں کھڑی ہو گئی. اب دوسرا جملہ سنیے, اگر رسول کھڑے ہو گئے تو آدم کی حیثیت ہے کہ بیٹھے رہے؟ اگر آدم کھڑے ہو گئے تو نوح کی حیثیت ہے کہ بیٹھے رہے؟ اگر رسول کھڑے ہو گئے تو ابراہیم اپنی جگہ میں بیٹھے رہے؟ نہیں. اگر رسول کسی کے احترام میں میدان محشر میں کھڑے ہو گئے تو نوح اپنی عصمتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ابراہیم اپنی عصمتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, یوسف اپنی عصمتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور جب انبیاء کھڑے ہو جائیں گے تو کیا انبیاء کی امتیں بیٹھی رہیں گی؟ توجہ رکھیے گا. تو انبیاء کی امتیں انبیاء کے ساتھ کھڑی ہوں گی. فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جب میدان محشر میں آئے گی تو اولین و آخرین احترام فاطمہ میں کھڑے ہو کے فاطمہ کا احترام کریں گے. ایک بار بات پڑھے محمد والا محمد جب میں نے دیکھا کہ فاطمہ بس میں رسالت میں آئی حضور پورے سب سے کھڑے ہو گئے. یہ بات کہتی ہے کہ جہاں پہ رسول اکرم خود بیٹھے تھے, اب یہ مطلب بھی بہت عجیب ہے, جہاں پہ رسول اکرم خود بیٹھے تھے وہیں پہ جگہ پہ زہرا پوچھ رہے, یعنی رسالت کی جگہ پہ جنہیں رسالت آ کے بیٹھ گئی. اب ہم تو چاہنے والے ہیں, ہم کو تو لگتا ہی نہیں بات.
ذرا واقعات کو ذرا اٹھا کے دیکھیے تاریخ رسول کی 13 بیویاں، 9 ایک ساتھ تھی، ایک ساتھ رسول 9 بیویاں رکھے ہوئے تھے. یہ اللہ کے رسول کو خالی فکری سنتی تھی، باقی کسی نے سنتی. بعد میں 14 بیویاں، بعد میں 15 بیویاں، 16 بیویاں کی ڈگری ہے، لیکن ابھی ہم 13 کو مانتے ہیں. اور مدینے میں ایک وقت میں 9 بیویاں. رسول ایک دن گاؤں میں چھوٹا بکیڑا کھڑا کریں گے پکڑیں گے رسول کے آرام کرنے کے لیے مارا والے کو پوچھیں گے ماریو نا. یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اگر اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھا رہا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی توقیر کیا ہے. رسول کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ام حبیبہ. کس کی بیٹی ہے ام حبیبہ؟ کسی کو پتا ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی. باپ انتہائی نالائق لیکن بیٹی لائق بیوی رسول ام حبیبہ لائق بیوی. ابھی جب واقعہ تمام ہوگا تو آپ کو اس کی لیاقت سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو کہ اسلام کا حکم ہے، یہ ایک تربیتی پیغام ہے. اسلام کا حکم ہے کہ ماں باپ جتنے بھی نالائق نہ ہو جائے، بچوں کو حق نہیں ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا. ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ ان کو نماز کی تلقین کر سکتے ہیں، بدتمیزی نہیں کر سکتے، چاہے باپ کو سفیان جیسا کیوں نہ ہو. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ساری بیویوں نے بستر لگائے ہوئے تھے. رسول کے اپنے گھر میں میرا سوال آیا تھا لیکن ہمارے پاس آرام کرے یہ کام کیا تھا، بستر لگایا ہوا تھا. ایک دن باپ بیٹے سے ملنے کے لیے آ گیا. رسول تھے نہیں گھر میں اس دن. رسول کی نوبت یہاں کی تھی نہیں. جیسے ہی باپ بیٹی کے گھر میں داخل ہوا، رسول کے بستر پہ بیٹھنے لگا. بیٹی نے جیسے ہی دیکھا کہ باپ رسالت کے بستر پہ بیٹھنے والا، کئی دنوں کا بابا رک جائیے، ابھی بیٹھیے گا نہیں. یہ سمجھے کہ بڑا اہتمام کرنے جا رہی ہے میری بیٹی میرے لیے. یہ رسول کی لائق بیٹی تھی ام حبیبہ. یہ دوڑ کے آئی اور آنے کے بعد رسالت کے بستر کو ہٹایا. جب وہ جگہ خالی ہو گئی بتاؤ بیٹھیے. یہ امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ رسول عظیم انسان کا نام ہے جس کے بستر پہ کوئی نالائق نہیں بیٹھ سکتا، جس کے بستر پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ بات تو اللہ کے رسول کو بھی پتا تھی کہ اگر کوئی نالائق ہو تو چاہے باپ کو نہ ہو لیکن ہم اس کو رسول کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیں گے. تو اب اس شخصیت کی عظمت کا کیا کہنا جس کا ہاتھ پکڑ کے خود رسول اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہو. یہ رسول کی دلی ہے. میں نے دیکھا کہ رسول اپنی جگہ پر خود فاطمہ زہرا کو بٹھاتے ہیں. روایت آخری اس کے بعد کہتے تھے فاطمہ، یہاں سے توجہ رکھیے فاطمہ، تمہارے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. رسول کہہ دیجیے. رسول بیٹی کے جسم کو چھوڑ کے کہتے تھے فاطمہ تمہارے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایک بات ہمارے لیے ثابت ہوگی کہ اگر فاطمہ زہرا کا وجود نہ ہوتا تو ہمیں یہ بھی پتا نہ ہوتا کہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے. فاطمہ زہرا کے وجود نے ہمیں بتایا کہ جنت کی خوشبو بھی ہے. تو رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اچھا، خوشبو ایک ایسی چیز ہے جس میں تعصب نہیں ہے کہ کسی کو سنائی دے کسی کو سنائی نہ دے. اگر ایک آدمی اچھا والا عطر لگا کے آ گیا مسجد میں تو دائیں طرف والوں کو بھی سنائی دے گا، بائیں طرف والوں کو بھی سنائی دے گا. آپ توجہ رکھیے گا. یہاں سے میری بات یہاں تک ملنے کی جب وہ بہت مسکرائے گا. اگر رسول کے جسم، اگر فاطمہ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، ابتدائی بیان میں نے کیا کہا فاطمہ کو بوضوء منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا جسم کے ایک حصے سے خوشبو آ رہی ہے دوسرے حصے سے خوشبو نہ آ رہی ہو. اگر فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو فاطمہ کے جسم کا جز ہے رسول اکرم اس کے جسم سے بھی خوشبو آئے گی. اور خوشبو ہماری طرف
नाक में चली जाए, उनके नाक में चली जाए। खुशबू एक आजाद चीज है, लगा के आप आएंगे तो सबके नाक में जाएगी। आपने ऐसा खुशबू सूंघने का जो तरीका है वो क्या है? जिस जिस्म में खुशबू लगी होती है उससे जितना करीब होगी उतनी खुशबू सामने आ जाएगी, और जितना दूर होते चले जाएंगे। एक आदमी यहाँ पे करीब लगा के बैठा हुआ है, एक आदमी वहां दरवाजे पे खड़ा तो उसको सुनाई नहीं देगी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर आता चला जाएगा, अंदर आता चला जाएगा, जिस उससे करीब होता जाएगा तो खुशबू महसूस होती चली जाएगी। और ऊपर जिस्मानी की बिना पे खुशबू सुनाई देती है। रसूल फरमाने के फातिमा तुम्हारे जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, क्योंकि रसूल के जिस्म से खुशबू आती होगी। तो अगर रसूल की जिस्म से खुशबू आती है तो कोई दावा करे या न करे, बीवियों को यह दावा जरूर करना चाहिए कि हमने रसूल के जिस्म से खुशबू सूंघी है। क्योंकि रिश्तों के तकद्दुस को अगर आप देखें कायनात के अंदर, तो रिश्तों में जितने रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं फिजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर जितना करीबी रिश्ता मियां बीवी का है जिस्मानी तौर पर, उतना कोई रिश्ता करीब नहीं है, इससे ज्यादा तौली नहीं दे सकता अपने पर का एहतराम मानेगा। एक बेटे और माँ का रिश्ता होता है जिस्मानी गुर्बत का, लेकिन वो एक हद तक होता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ का दिल से लगाव होता है, लेकिन जिस्मानी दूरी आ जाती है। जब वो 2 साल का होता है तो माँ के सामने बहना हो जाता है, जब वो 10 साल का होता है तब माँ के सामने कपड़े नहीं होता था। मोहब्बत है माँ से, लेकिन जिस्मानी दूरी आ गई। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जब तक तलाक ना हो गुर्बत में रहता है, तो सबसे ज्यादा हकदार बीवियों को हंसना कहने का कि हाँ हमने भी रसूल के जिस्म से खुशबू सूंघी है, तो क्या रिसालत के जिस्म से खुशबू आती है। तो पहली बात तो ये तय कर लेते हैं यार यहीं पे बैठ के कि वाकई रिसालत के जिस्म से खुशबू आती भी है कि नहीं आती। फातिमा ज़हरा के जिस्म से खुशबू आती है, भले ये तय करें। चलिए ये तय बहुत आसानी से करें। 2 मिसालें देता हूँ, एक रवायत और एक आयत। आयत इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे बच्चे जो कहते हैं मौलाना कुरान में होगा तो मानेंगे, कुरान में नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। सवाल है कि हर बात अगर कुरान ही की मानता है तो अल्लाह ने तो कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ा? कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ा ही इसलिए कि जो बात तुम्हें कुरान में ना मिल रही हो, ना ये कि ना हो, ना होना एक अलग मसला है, ना मिलना एक अलग मसला है। कुरान से अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो अहले बैत के दरवाजे पे आ जाओ। तो जो लोग कहते हैं हम हर बात कुरान से मानेंगे, एक मिसाल कुरान से, और जो लोग रवायात से मानते हैं उनके लिए एक रवायत। शब जुमा हमारे हिंदुस्तान में बाद मसाजिद में दुआए कुबैर होती है और बाद मसाजिद में हदीस किताब होती है। मोतबर तरीन रवायात में से एक रवायत हदीस किताब। क्या है हदीस किताब? रसूल अकरम फातिमा के घर आए और कहा कि बेटा मुझे जिस्मानी ज़ौक़ महसूस हो रहा है। ये भी एक कमाल है कि जब जिस्मानी ज़ौक़ महसूस हो रहा था बीवियों के घर जाना चाहिए था, बेटी के घर क्यों आए? बेटी के घर इसलिए कि यही तो सुख है जिस्म का। किसी की चादर शिफा देगी रसूल को, तो जिसकी चादर से रसूल को शिफा मिल रही है अगर उन मक्खियों को शिफा मिल जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? और क्या रसूल अकरम ने चादर दी जनाब फातिमा ज़हरा की, थोड़ा सा जनाब ज़हरा का कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद इमाम हसन आए, क्या कहते हैं इमाम हसन? अब दुआ जो हदीस किताब सबको याद है रसूल या उमर इतनी यतमो इनके राहतन के बाद शानहा रायतो जसीर ये अम्मा मैं खुशबू सूंघ रहा हूँ जैसे कि मेरे नाना की खुशबू। शहजादी ने क्या कहा? तुम्हारे दादा कमरे में आ रहा हूँ, मैं मैसेज में इजाजत की चादर के अंदर मैं उस पूरी तस्वीर को बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बयान कर रहा हूँ कि रिसालत की जिस्म से खुशबू आती है कि नहीं आती। बात तय हो जाए नतीजा निकल आएगा। थोड़ी देर के बाद इमाम उन्होंने भी यही कहा कि अम्मा मैं पाको पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मेरे नाना की खुशबू। शहजादी का हाथ तुम्हारे दादा वहाँ आराम कमरे में चले जाओ। उसके बाद इमाम अली आए और
کہ میں ایک پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے بھائی کی خوشبو. یہ جو جیسا ہے کہ انبا رہا ہے تو جیسے یہ جیسے کا مطلب آپ سمجھیں. ایک میں آپ کو خوشبو لا کے دوں ہدیے کے طور پر جس کو آپ نے پہلے کبھی نہ سوکھا ہو, آپ آشنا نہ ہو, میں آپ کو پوچھوں تو خوشبو کیسی ہے, آپ کی نہیں اچھی ہے, یہ نہیں پتا کہ کس کی طرح ہے. لیکن اگر وہ خوشبو جو آپ بار بار سونگ چکے ہیں اسی میں بھی خوشبو لا کے آپ کو کہا جیسے گلاب کی خوشبو, یہ کہنا کہ میں سونگ رہا ہوں جیسے کہ میں نے خوشبو, اس کے مطلب یہ کہ پہلی بار نہیں سونگی جاتی ہے, پہلے بھی سونگی جاتی ہے. اس لیے میری بات میں چلا کے کہوں گا تو آپ نے بہت اچھا پڑھی ہے, میں چلاتا نہیں ہوں. جو بات میرے ساتھ سے کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں گیا اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے 5 سال کا بچہ تھا, 6 سال کا, مسجد بند ہوئی, واپس آ رہے تھے تو میرے بچے نے کہا کہ بابا کہ مولانا صاحب وہاں چلا رہے تھے, اگر یہی بات کو آہستہ سے کہتے تو کیا ہمارے سمجھ میں نہیں آتی؟ تو یہ کارنامہ کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ خوشبو پہلے کئی مرتبہ سونگی جا چکی ہے. تو رسالت کے جسم سے نکلنے والے خوشبو کو بڑے نواسے نے بھی سونگا, چھوٹے نے بھی سونگا, امام علی نے بھی سونگا. تو یہ بات تو صحیح ہو گئی کہ رسالت کے جسم سے خوشبو آتی ہے, لیکن کسی بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بھی سونگا. آج کل بیوی کو دعویٰ کرتے ہم اس سے اندازہ کرتے جائے پاکستان کا گھر کتنا بڑا ہوگا, 100 میٹر کا گھر ہوگا, 100 میٹر میں کتنے کمرے بنا دیں گے, 2 یا 3 کمرے. جہاں پہ امام علی کھڑے تھے اور امام حسن امام حسین خوشبو سونگ رہے تھے, وہاں سے رسول اکرم کا فاصلہ کتنا ہوگا, 15 میٹر کا, 20 میٹر کا, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا, 50 میٹر کا. تو 50 میٹر سے جو خوشبو ان کے مشام تک آ رہی ہے وہ رسول کے پہلو میں بیٹھنے والی بیوی کے مشام میں تو نہیں آ رہی. جو بستر میں بیٹھے اس کو زیادہ سنائی دینا چاہیے, جو 15-20 میٹر دور ہو اس کو دیر میں سنائی دینا چاہیے. لیکن کسی بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بھی سنگا ہے رسالت کے خوشبو کو, میں بھی جانتی ہوں رسالت کے خوشبو کو. ایک بار نہیں, جب جب رسول آتے ہیں ہمیں کہا پوری ذمہ داری سے یہ بات کرا کہ بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسالت کے خوشبو سے نکلنے والی خوشبو کو میں نے سنگا. لیکن حدیث کفا یہ بتا رہی ہے کہ رسول کے جسم سے خوشبو آتی ہے. یہ تو ہو گئی روایت. اور 50 اور 60 اور 70 میٹر کے درمیان کے خوشبو کا مسئلہ ہے کہ رسول 50 میٹر دور تھے, امام علی اس سے 50 میٹر دور تھے, وہاں سے خوشبو آ گئی. ایک اب قرآن سنتے ہو تو اور قیامت ہے. سورہ یوسف 10ویں پارے, بہت شاندار سورہ, بہت دقت سے پڑھیے, اس میں بہت تربیتی نکات ہیں, بہت تربیتی نکات ہیں. آپ کے بچوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا سورہ یوسف. ان کے گھروں میں تو سمجھا یہ گھروں میں بچے ہی نہیں, 1 اور 2 پہلے گھروں میں 5 اور 7 اور 8 بچے ہوتے, ان کا مسئلہ پیش آتا تھا کہ ایک بچہ بہت تیز تھا پڑھنے میں, باپ ساری توجہ اس پہ لگاتا تھا, ساتھ میں چھوڑ دیتا تھا, ساتھ اس فکر میں رہتے تھے کہ ہم کیا کریں. جناب یوسف کے بھائیوں کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا. 11 بھائیوں نے کہا کہ آپس میں نہیں کی, کہا یہ ساری توجہ تو جناب یعقوب کی یوسف کی طرف ہوتی, ہم تو ہے ہی نہیں. یہ تربیتی نکات ہے قرآن کی, اور آپ کو کبھی اس نقطۂ نظر سے پڑھ کے دیکھیے. ان کو یہ چاہیے تھا, جو 11 بھائی تھے, ان کو یہ چاہیے تھا اس بات پہ غور کرتے کہ یوسف کے اندر کون سا ایسا کمال ہے جس کمال کی وجہ سے میرا بابا یوسف کو زیادہ چاہتا ہے, ہم کو کم چاہتا ہے. وہ کمال ہم اپنے اندر پیدا کر کے ہماری طرف توجہ آ جائے گی. انہوں نے ہماری طرح کام کرنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کوئی آدمی بڑھ رہا ہے آگے, جو آدمی آگے بڑھ رہا ہے نوحہ پڑھنے میں بہت آگے چلے گئے, بہت شہرت ہو گئی, تو کوشش کریں کہ ان کے پاس جا کے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا کہ اتنی شہرت ہو گئی, تاکہ ہم بھی وہی کریں, ہم بھی شہرت حاصل کریں. فتح کا اپنا پائے پڑھ کے بھیجو. یہ قرآن کو تربیتی نگاہ سے نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. جناب یوسف کے بھائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ کمال پیدا کرتے جو یوسف سے اکثر تھا.
باپ کو بہت متوجہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یوسف کو مار دو, یوسف مر جائیں گے, ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی. لے کے گئے وقت کہا کہ صاحب کو سنا ہے مصر کا مسئلہ آ گیا, مصر میں بادشاہ بن گیا جناب یوسف, یہاں قید سالی ہو گئی. فلسطین کے ان کے بھائی آئے راج دینے کے لیے, آمنا سامنا ہوا, ملاقات ہوئی, سب کچھ ہوتے ہوتے سب معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. یوسف کے بھائیوں نے معافی مانگی کہ یوسف ہم کو معاف کر دو, ہم نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ. اور پھر جا کے جناب یعقوب سے بھی معافی مانگی. جناب لوگوں سے کا گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے. ایک دن جناب یوسف کو نے اپنے چھوٹے والے بھائی سے جتنے یہ مشورہ کیا تھا کہ بھائی کو مارو نہیں, کنویں میں ڈال دو. بنیامین جی سے کہتے اس سے پوچھا کہ بابا کیسے ہیں؟ میرا بابا تو بہت خراب ہے, جب سے آپ گئے اتنا روئے کہ آپ کو کیوسٹی کے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو بتایا جناب یوسف کو, بھائی کہاں چلے گئے. جناب یعقوب فلسطین سے یہ مصر میں 500-700 کلومیٹر کا فاصلہ. ابھی جو میں خوشبو کی بات کر رہا تھا کتنے میٹر کی بات کر رہا تھا, 50 میٹر 20 میٹر. اب سنیے آپ قرآن کو. جناب یوسف نے ایک اپنے غلام کو بلایا, جو کرتا پہنے تو کرتے کو اتارا, اور غلام کو دے کے کہتے جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا, روشنی واپس آ جائے. نبی کے کرتے سے ایک نبی کی آنکھوں کی روشنی جو واپس آ رہی, اسی کو تو تبرک کہتے ہیں. یہ تو ہمارے درمیان سے لوگ جاتے ہیں کربلا کی زیارت کرنے کے لیے, ہم کہتے ہیں کپڑا لیتے جائیے, بس کر کے لے آئیے گا, بس کر کے لے آئیے گا, اسی کا نام تو تبرک ہے. جناب یوسف نے کہا کہ ڈالیے کرتے کو ڈالیے, اور میرے بابا کی آنکھوں کی روشنی واپس, وہ آ بھی نہیں گا. لیکن جب وہ غلام کرتا لے کے چلا, غلام مصر میں جناب یوسف کے والد جناب یعقوب اپنے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں, کم سے کم 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بیٹھے بیٹھے جناب یعقوب اپنے بچوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. بس میں منزل آخری منزل میں ہوں, میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. لولا اکبر اگر تو مجھے دیوانہ نہ سمجھو. اس کے معنی یہ ہے کہ رسالت کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کو سننے والوں کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں. غلام کہاں ہے؟ مصر میں. وہ کہاں بیٹھے؟ فلسطین میں. 500-600 کلومیٹر کے فاصلے سے یوسف کی خوشبو سونگ رہے ہیں. غصہ آ رہا ہے تو کسی کو اعتراف کرنا چاہیے کہنا چاہیے تھا ہاں ہم بھی سونگ رہے ہیں. بھائیوں کو جانے دیجیے, نالائق ہے بھائی, بھائیوں کو سنائی نہیں دینی تھی یوسف کی خوشبو. لیکن ماں تو کہنے والی تھی, ماں نے تو کوئی برائی نہیں کی تھی. ماں کو کہنا چاہیے تھا کہ مشاور سے کہاں ہم بھی یوسف کی خوشبو سونگ رہے ہیں. لیکن اتنے مجمع میں جہاں باپ بھی بیٹھا ہے, جہاں ماں بھی بیٹھی ہے, جہاں بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فقط ایک نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے مطلب آپ نتیجہ سنیے گا, اس کے مطلب یہ ہے کہ نبی کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے لیکن ہر تک نہیں پہنچتی. نبی کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کے لیے مشام عصمت چاہیے. معصوم شخصیات ہی رسول کے جسم سے نکلنے والے خوشبو کو سن سکتے ہیں, چاہے وہ حدیث قصہ کا مرحلہ ہو, چاہے سورہ یوسف کا مرحلہ ہو. اسی لیے کسی غیر معصوم شخصیت نے یہ اعلان نہیں کیا, یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رسالت کے جسم سے نکلنے والے خوشبو کو سن رہا ہوں. ایک سلمان کو محمد وعلی محمد اور کیا یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ الیہا. جیسے جیسے جب فاطمہ زہرا بس میں رسالت میں آتی تھی, رسول پورے قد سے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے فاطمہ تمہارے حضور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنت کی خوشبو کو اگر محسوس کرنا ہے تو ہمیں جناب زہرا سے توسل کرنا ہوگا. یہ مجلسیں یہ یاد رکھیے, اگر جناب زہرا کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ کیا ہے نا تو قیامت میں بہت کام دے گا. یہ پیسہ نہیں بھی خرچ کیا, صرف شہزادی کی مجلس ادا میں آ گئے. یہ جو بچے اگر مجلس ادا میں آ کے کرتے ہیں نا بغیر تفریح کے, بغیر
خلاف نہیں. کوئی مسجد پڑھ رہا ہو مطلب وہ صحیح پڑھ رہا ہو. آج اس جناب زہرا کی محبت میں بیٹھ جائے. جناب سلمان سے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ سلمان جو میری بیٹی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا, جو میری بیٹی سے نفرت کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا. فاطمہ کی محبت آخرت میں تمہیں 100 مقام پہ پیدا ہو جائے گی, 100 مقام پہ. اور تجھے ایک آسان مقام قبر کا مقام ہے, ایک آسان مقام کا میزان کا مقام ہے, حساب و کتاب کا ہے. حساب و کتاب ہوگا تو صحرا کی محبت آ جائے گی. جب ہمارے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوگی تو کسی مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں کو زیادہ کر دے. یہ ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. کے بعد جناب شہزادی کے ساتھ ہوا مسئلے میں وہ یقین کرنے والا ہے نہیں میرے دوست بغیر یہ ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی لیڈر کوئی رہنما کسی قوم کو جانور سے انسان بنا دے, انسان سے صاحب ایمان بنا دے اور اس کے جانے کے 1 ہفتے کے اندر اس کی بیٹی کے پیسے میں دروازہ گرا دے. بد میں نظر کو تو لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم کیا کریں معتبر کتابوں میں لکھا ہے. جناب زہرا کی کچھ کیفیت ہے 75 دن یا 95 دن رسول کے بعد زندہ رہے. 2 شخصیتیں آل محمد کے گھر میں ایسی ہیں جن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے تاریخ کی. 7ویں امام نے قید خانے میں سے آپ جانتے 14 سال قید خانے میں عبادت. ایک دن ایک کہنے والا دروغہ زندان کے باقاعدہ کچھ پیسے لے لو ہم سے, ہم چاہتے کہ اپنے امام کی زیادت کریں. دروغہ زندان کا ٹھیک ہے لاؤ پیسہ دو اور جا کے دیکھ تو تمہارے امام وہاں پہ بیٹا ہوا ہے. اس سے پیسہ دیا چاہنے والا اس زندان سے اندر کیا لیکن اس کو امام نظر لے جائے. فرق کیا ہے کہا کہ تم نے پیسہ تو لے لیا لیکن امام کو تو دکھایا نہیں. تو وہی تو ہے تمہارے امام, کہاں ہے ہمارے امام؟ کب جو چادر پڑی ہے سائے کی طرح وہ تمہارا امام ہے. یعنی جسم پگھل گیا تھا 7ویں امام وہاں پر چاہنے والے کا سارا کل خیال امام کا جسم ایسے تھا جیسے سایہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں سائے کے اندر کسی طرح سے کوئی وجود نہیں پایا جاتا. یہی جملہ تاریخ میں جناب زہرا کے لیے لکھا ہے سارا کل خیال جسم پگھل گیا تھا, گوشت ختم ہو گیا تھا. 18 سال کی ایک جوان خاتون اگر اللہ کا سہارا لے کے مدینے میں چل رہی ہو تو یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد مدینے میں کیا ہو گیا, کیا ہو گیا مدینے میں. 18 سال کی ایک خاتون, عرب کے خاتون, اس کا جسم بڑا قوی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں عربوں کا جسم بڑا قوی ہوتا ہے, لیکن روایت کہتی ہے جناب زہرا کو دیکھنے والوں نے خواتین نے دیکھا تو سب سارے کل خیال فاطمہ ایسے پیچھے سے سایہ دکھ رہا پگھل کے رہ گئی. ایک مرحلے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں سب چیز کو. جناب زہرا کو اپنی تکلیف نہیں تھی, علی کی بہت سے علی کو بہت چاہتی تھی زہرا. علی کے لیے ساری قربانی پیش کرتے زہرا. محسن کی شہادت کا مسئلہ آیا علی کے لیے قربان کر دیا. بیٹر کا مسئلہ آیا علی کے لیے قربان کر دیا. اپنی فصلوں کے کچھ کا مسئلہ آیا علی کے لیے قربان کر دیا. علی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی زہرا. یہی وجہ کی احتیاط نہیں تھی کہ جب تک علی گھر میں رہتے تھے جناب زہرا روتی نہیں. اسی بھی بات کو 3 سے 4 منٹ کے مسائل ہے تو آپ کو کرنا ہمارے علاقوں کو ہماری بہت یہی چاہت کا نتیجہ ہے کہ جب دشمن آیا ہے دروازے پہ تو علی کو دروازے پہ جانے نہیں دیا. کیوں جانے نہیں دیا؟ یہ میں آئندہ کے بچے میں آپ کے ساتھ کروں گا کیوں جانے نہیں دیا. فاطمہ بیان اس لیے عرب کے کسی مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی جو اپنی بیوی کو دروازے پہ جانے خود گھر کے اندر بیٹھا رہے.
लोग स्टार्ट करते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि अभी घर से करो फातिमा दरवाजे के अंदर लेकिन आज इस मसाइल को सुनते जाइए बहुत रोने के तो फातिमा ज़हरा नहीं चाहती थी कि अली को तकलीफ हो। फातिमा नहीं चाहती थी कि अली के ऊपर किसी तरह की मुसीबत आए, जो मुसीबत आए मेरे ऊपर आ जाए, अली मुसीबत से बचे रह जाए। लिहाजा एहतियात ये थी कि जब तक अली घर में रहते थे फातिमा रोती नहीं थी, इसलिए कि अगर अली ने फातिमा को रोते हुए देख लिया तो अली परेशान हो जाएगा। जैसे घर के बाहर किसी काम से जाते थे फातिमा बैठ के रोने लगती थी। एक दिन रसूल की बेटी एक कोने में बैठ के रो रही थी और अंदाजा नहीं हुआ कि शौहर कब घर में आया। अली ने आके देखा तो जिससे रसूल ने घर के कोने में बैठ के रो रही है, पहलू में आके बैठ गए और बैठ के कहते हैं बिन्ते रसूल मोहसिन का मातम कर रही है। ने कहा तवज्जो हो गई। अब जो अली ने देख लिया था रोते हुए तो रोने का सिलसिला जारी है। कहने लगा अली नहीं मैं मोहसिन का मातम नहीं कर रही हूँ। फिर अली ने पूछा ये बिन्ते रसूल क्या फिदर के तुम जाने का गम है? कहा नहीं अली फिदर के चुनने का गम नहीं, फिदर की चीज नहीं कि फातिमा अपने आंसू बहाए। उसके बाद अली से क्या बाबा के चले जाने का गम है? अब इससे बड़ा गम क्या हो सकता है कि किसी बेटी का रहमतुल आलमीन जैसा बाप दुनिया से चला जाए। तो फातिमा ज़हरा कहती नहीं अली पर बाबा के जाने की वजह से भी नहीं रो रही हूँ। तो अली ने पलट के कहा बीबी आप रो क्यों रही है? आवाज सुनेंगे झूठा सुनेंगे। फातिमा ज़हरा कहती है अली मुझे आपकी गुर्बत पे रोना आ रहा है, अली मुझे आपकी मुसीबतों पे रोना आ रहा है, अली मुझे आपकी मजलूमियत पे रोना आ रहा है। अली ने पलट के मुझे फातिमा मेरी मजलूमियत क्या है? मैंने सुना है अली मैंने वही तो खत्म किया है। अली मैंने सुना है कि जब आप मदीने की गलियों में निकलते हैं तो कोई आपको ये सलाम का जवाब नहीं देता, कोई आपको जवाब नहीं देता। अल्लाह अकबर फातिमा को ये गम खाया जा रहा था कि अली के सलाम का जवाब नहीं दिया जा रहा है। अली आवाज देते फातिमा अब मजलूमियत का मसला ये नहीं है कि कोई मुझे सलाम का जवाब नहीं देता। अरे मैं जब निकलता हूँ तो कोई मुझे सलाम नहीं करता। अरे जिसके दरवाजे पे आके जिब्रील सलाम करते हो, जिसके दरवाजे पे रसूल आके सलाम करते हो, वो अली आज इतना मजलूम हो गया कि मदीने की गलियों में निकल रहा है लेकिन कोई सलाम करने वाला नहीं है। अरे फातिमा ज़हरा अली की पुष्पनाई कर रही थी। यही वजह है कि जब हसनैन ने बाबा को आके मस्जिद नबवी का खबर सुनाई बाबा अम्मा दुनिया से चली गई तो मस्जिद से घर तक आते आते अली 3 बार कब्र में बैठ के कहते ए फातिमा अरे मुझे मोहब्बत से बोलने चली गई, ए फातिमा तुम्हारा ही सहारा था, अब बात अली की मुस्कुराई करे। अरे अली ने बाबे पैदल को उंगली से उठा ले, वो फातिमा की शहादत के बाद खुद दूर पर फातिमा प्रेम करने में 3 बार कब्र में बैठे। ए फातिमा हम मदीने में कोई नहीं आएगा जो अली की हिमायत करे और जिसके पास फातिमा के जिंदा नहीं हो वो अली को कर जिंदा रहना चाहेगा। ए फातिमा अली की मजलूमियत में और इजाफा हो गया। जब तक आपकी मेरा दिफा करने वाली एक शख्सियत मौजूद थी लेकिन अब कौन है जो अली का दिफा करे? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।